السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں مبارک ہو۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے دل کی گہرائیوں سے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج پیش خدمت ہے اس محفل میں قرآن مجید کے 27ویں پارے کا ترجمہ، تلخیص اور تفسیر، جس میں شامل ہے سورۃ الذاریات، سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ واقعہ اور سورۃ الحدید۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ ہمارا خلاصہ قرآن کا پروگرام چل رہا ہے۔ آج کی مجلس میں ہم قرآن کے 27ویں پارے کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کے 27ویں پارے میں تقریباً 7 صورتیں ہیں، یعنی 7 چیپٹرز۔ پہلا جو چیپٹر ہے اس کا نام الذاریات ہے، اس کے بعد الطور ہے، پھر النجم ہے، پھر القمر ہے، پھر الرحمن ہے، پھر الواقعہ ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں الحدید ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے سورہ الذاریات کے پہلے حصے کا خلاصہ پیش کیا جا چکا ہے۔ اب اس کے آخری حصے کا خلاصہ اس میں پیش کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ الذاریات یہ قرآن کا چیپٹر نمبر 51 ہے، اور اس میں 60 آیتیں ہیں۔ آج آپ کے سامنے بقیہ 30 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، اور یہ خلاصہ تفصیلی انداز میں نہیں ہوگا بلکہ پوائنٹس کی شکل میں ہوگا، یعنی ایک سورت کو لے کر ایک یا 2 یا اس سے زیادہ پوائنٹس کی شکل میں اس کا خلاصہ پیش کرنا۔ سورہ الذاریات کے سلسلے میں اس وقت 2 پہلو پر روشنی ڈالنا ہے۔ اس میں جو پہلا بنیادی پہلو ہے وہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے تاکہ تم سوچو اور نصیحت حاصل کرو۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کائنات میں یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کی ہر چیز جوڑے یعنی پیر کی شکل میں ہے، کوئی بھی چیز سنگل اور تنہا نہیں ہے۔ حیوانات میں بھی جوڑے ہیں، نباتات میں بھی جوڑے ہیں، اور کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں جوڑے جوڑے ہیں۔ حتیٰ کہ جو میٹر ہوتا ہے، مادہ، اس میں بھی مثبت اور منفی جوڑا، اس میں ایک مادے کا حصہ پازیٹیو ہوتا ہے اور اس کا دوسرا حصہ نگیٹو ہوتا ہے۔ میٹر اور اینٹی میٹر، مثبت مادہ اور منفی مادہ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جوڑے کا جو سسٹم رکھا ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے دراصل ایک بہت گہرا قرینہ اور بہت گہرا اشارہ اور بہت گہرا کلو انسان کو دیا گیا ہے کہ وہ سوچے اور غور کرے کہ کیوں ایسا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کی گئی ہے۔ جب انسان سوچے گا تو وہ پائے گا کہ ایک طرف وہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جس میں ہم اپنی آنکھ کھولتے ہیں، جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، جس میں ہم تمدن کی تعمیر کرتے ہیں، جس میں ہم اپنی زندگی کی تعمیر کرتے ہیں، ایک وہ دنیا ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیا یہ دنیا
صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ انسان چند دنوں کے لیے یہاں آئے، زندگی گزارے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ کیا اس دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہے؟ تو فرمایا کہ لعلکم تذکرون، جب تم اس پر غور کرو گے کہ کائنات میں کیوں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا متعین کیا ہے، نہ صرف حیوانات میں بلکہ نباتات اور جمادات میں بھی جوڑے کا نظام قائم ہے، تو پھر تم پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس کائنات میں ہر چیز جوڑے جوڑے کی شکل میں ہو، اس میں صرف ایک دنیا ایسی ہو جس کا کوئی جوڑا نہ ہو۔ اس دنیا کا یہ جوڑا وہی ہے جس کو قرآن میں آخرت یا ورلڈ ہیئر آفٹر کہا گیا ہے۔ جب آدمی اس پر غور کرے گا تو پھر وہ اس حقیقت کو دریافت کر لے گا کہ نہیں، اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے جو بالآخر ہمارے سامنے آ کر رہے گا۔ اور دوسری بات جو سورہ زاریات میں بنیادی طور پر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا، یعنی انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور جب وہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں لازماً یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم بغیر کسی مقصد کے اس دنیا میں بھیج دیے گئے ہیں، یا ہمارے اس پیدا کرنے کے پیچھے کوئی گہرا مقصد چھپا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن میں یہ دیا ہے کہ وہ مقصد ہے عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا، اپنے خالق اور اپنے مالک کے آگے جھکنا، اس کے آگے سرنڈر کرنا، اس کو پہچاننا اور اس کا شکر کرنا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دینا، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اور جو شخص اس مقصد کو دریافت کر کے اپنے آپ کو پوری طرح اس پر ڈال دے گا، وہی وہ انسان ہے جو اللہ کے نزدیک آخرت میں کامیاب ہونے والا انسان ہے۔ تو پہلی جو بات اس میں بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آخرت کی پکڑ اور خدا کے سامنے جو پیشی ہونے والی ہے وہ بالکل یقینی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرے اور اسی کے مطابق وہ اپنے قول و عمل کا نقشہ بنائے۔ جب بھی وہ کوئی بات بولے، جب بھی وہ کوئی کام کرے، تو وہ سوچے کہ مجھے ضرور اپنے اس کام کا اور اپنے اس قول و قرار کا خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اور دوسری بات جو ایک بنیادی سبق کی حیثیت رکھتی ہے وہ سورہ طور میں یہ بتائی گئی ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ انسان کا خالق ایک اللہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اسی خالق اور مالک کو اپنا سب کچھ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کیا یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود بخود پیدا ہو گیا ہے، یا خود ہی وہ اپنا خالق آپ ہے، اس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ جب آدمی اس پر غور کرتا ہے کہ میں کس طرح سے اس دنیا میں پیدا ہو گیا، اور پھر وہ یہ پاتا ہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے، میں خود آپ اپنا خالق نہیں ہوں، تو پھر غور و فکر کرنے کے بعد اس پر یہ کھلتا ہے کہ نہیں، نہ میں اپنا خالق آپ ہوں، نہ میں خود بخود بن گیا ہوں، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری حکمت ہے، ایک بلند و بالا خالق ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اپنے خالق اور اپنے کریٹر کی جو معرفت ہے، جو اس کی پہچان ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ پر غور کرے، انسان اپنے گرد و پیش کی کائنات پہ غور کرے، تو پھر اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اسی کو اپنا
سب کچھ۔ اب اس کے بعد ہم سورہ النجم کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ النجم یہ قرآن کی 53ویں صورت ہے، یعنی قرآن کا چیپٹر 53۔ یہ مکے میں نازل ہوئی، اس میں 62 آیتیں ہیں۔ اس میں 2 باتیں بنیادی طور پر بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ارشاد ہوا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں رکھ کر اس کو جانچا جائے، اس کا امتحان لیا جائے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے یا وہ اپنی صلاحیت کا اور اپنی آزادی کا مس یوز کرتا ہے۔ تو اس میں جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو پیدا کرنے والا خدا ہے، جو خالق اور مالک ہے، وہ محاسب بھی ہے اور مجازی بھی ہے، یعنی وہ اس کا احتساب بھی کرے گا، وہ اس کی پکڑ بھی کرے گا اور اس کے اچھے کاموں کا اس کو بدلہ بھی دے گا۔ انسان یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یوں ہی نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ اس کو ضرور خدا کے سامنے اپنے ہر عمل کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے ہر عمل کے لیے اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے اور اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو چلائیں گے اور اس راستے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ہرگز ان غلطیوں پر پکڑ نہیں کرے گا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہوں، سچے دل کے ساتھ غلطی ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے دعا کریں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر ایک نئی تبدیلی آئے گی، ہم کو خدا کی رحمت ملے گی، ہم کو خدا کی معافی ملے گی، اور پھر ہم دوبارہ اللہ کے راستے پر چل پڑیں گے۔ دوسرا جو اہم سبق اس سورت سے ہم کو ملتا ہے وہ ہے جس کو لیس للانسان الا ما سعی کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی انعام بقدر سعی، جتنی کوشش انسان کرے گا، جتنی جدوجہد کرے گا، اسی کے بقدر وہ انعام پائے گا۔ تو اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے، خدا کا جو قانون ہے، وہ انعام بقدر سعی پر مبنی ہے، جتنی کوشش اسی کے بقدر صلہ۔ دنیا میں بھی یہ نظام قائم ہے اور آخرت میں پوری طرح یہ نظام انسان کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ وہاں کسی کی کوئی سفارش اور کسی کی کوئی شفاعت کام آنے والی نہیں ہے۔ جو چیز وہاں کام آئے گی وہ صرف انسان کا اپنا عمل ہے، اور اسی عمل کے نتیجے میں انسان کو اللہ کی رحمت مل سکے گی۔ اب ہم بات کریں گے قرآن کے چیپٹر نمبر 54 کے بارے میں، یعنی سورہ القمر کے بارے میں۔ اس میں 55 آیتیں ہیں اور یہ سورت مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں جو پہلی بات بتائی گئی ہے وہ ہے قرب قیامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، شق قمر کا واقعہ۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے اور اس کے اندر شگاف آ گیا ہے۔ تو اس واقعے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، اسی طرح ایک دن آنے والا ہے جب کہ یہ پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی، لہذا قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، اس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ میں اور قیامت 2 انگلیوں کی طرح ہے، یعنی بالکل قریب ہے۔ تو پہلی بات قرب قیامت کی ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، اس کو دور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور صحابہ کا یہی حال تھا۔ ایک صحابی نے جب یہ آیت سنی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، تو اس وقت وہ اپنے گھر کی ایک دیوار کی تعمیر کر رہے تھے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ آیت سنی، اس وقت انہوں نے فوراً کام بند کر دیا اور کہا کہ
واللہ ما بنیت ابدا وقد اقترب الحساب، کہ خدا کی قسم اب میں دوبارہ ان کاموں میں نہیں پڑوں گا، جب قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے تو میں اپنے سارے وقت کو اس میں لگاؤں گا تاکہ میں آخرت میں ایک کامیاب انسان کے حیثیت سے اٹھوں۔ اور دوسری بات جو سورہ القمر میں بتائی گئی ہے وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یعنی قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ یہ آیت اس صورت میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس پر غور کرے، وہ غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزارے۔ اس کتاب میں پوری کلیئرٹی کے ساتھ سچائی کو کھول دیا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کریں اور اس کی نصیحتوں پر دھیان کریں تاکہ وہ ہمیشہ ہمیش کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اب اگلی جو صورت ہے ہمارے سامنے وہ سورہ الرحمن ہے، یعنی چیپٹر نمبر 55۔ اس میں 78 آیتیں ہیں۔ یہ مدینے میں صورت نازل ہوئی۔ اس میں بھی دو باتوں کی طرف خاص طور پر اشارہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات اس میں جو ارشاد ہوئی ہے وہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ میری خصوصی رحمت کا اظہار ہے۔ تو پہلا جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر احسان کیا وہ یہ کہ اس کو پیدا کیا ایک انسان کی شکل میں، ایک مکمل اور احسن وجود کی شکل میں۔ اور دوسری اس کی رحیمی یہ ہے کہ اس نے ہم کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے اس نے پیغمبروں کو بھیجا، ہماری رہنمائی کے لیے اس نے اپنی کتاب نازل کی۔ اس محسن کے مقابلے میں ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے وہ اعتراف اور احسان مندی کا رویہ ہونا چاہیے، اطاعت اور شکر گزاری کا رویہ ہونا چاہیے۔ اس محسن کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنا یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تو فرمایا کہ جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے یہ صرف اس کی رحیمی ہے اور اسی نے تم کو یہ کتاب دی ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے، تو تم کو چاہیے کہ اس رحمت کو اپناؤ اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی کو چھوڑ کر اس کی اطاعت اور شکر کا راستہ اپناؤ۔ دوسری بات جو سورہ رحمان میں ہم کو ملتی ہے وہ وہی ہے جس کو آیت ترجیح کہا جاتا ہے، یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت اس صورت میں تقریباً 31 بار دہرائی گئی ہے، بار بار مختلف موقعوں سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار آپ کو سورہ رحمان میں ملے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو تم نظر انداز کرو گے۔ کہیں نہ کہیں تو تم کو رک کر اور سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ اتنا عظیم کارخانہ، اتنی بے شمار نعمتیں یہ یوں ہی پیدا کی گئی ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مثلا انسان زمین پر جب غور کرتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ پوری کائنات میں، پوری یونیورس میں زمین ایک استثنائی کرہ ہے۔ یہاں پر لائف سپورٹ سسٹم ہے، یہاں پر پانی ہے، یہاں پر سبزہ ہے، یہاں پر کھانا ہے، یہاں پر طرح طرح کی نعمتیں ہیں جو پوری اور کائنات میں کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جو خالق اور مالک ہے، انسان کا جو خدا ہے، اس نے اس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ انسان کے سینے میں اور انسان کے دل میں جو ڈیزائر ہیں، خواہشات کا جو سمندر ہے، اس کی تکمیل کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیزائر دیا لیکن ان ڈیزائر کے فلفلمنٹ کا کوئی انتظام نہیں کیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو جانچ کے لیے رکھا ہے۔ جب انسان اس امتحان میں کامیاب ہوگا تو پھر اس کے لیے تکمیل خواہشات اور فلفلمنٹ کی ایک مکمل دنیا ہے جس کا نام جنت ہے۔ انسان کو اس جنت میں داخلہ ملے گا
جہاں سے وہ کبھی نکلنا نہ چاہے گا اور جہاں انسان کے تمام ڈیزائر کا فلفلمنٹ ہوگا۔ تو یہ جو بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا تاکہ انسان غور کرے، جو نعمتیں آلریڈی اس کے پاس موجود ہیں، جو نشانیاں اس کے اطراف میں بکھری ہوئی ہیں، وہ ان پر غور کرے اور ان پر غور کر کے وہ سچائی کو دریافت کرے، وہ خدا کے راستے پر چلے۔ اس کے بعد سورہ الواقعہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ قرآن کی سورت نمبر 56 یعنی 56 چیپٹر ہے، اس میں 96 آیتیں ہیں۔ اس میں جو پہلی بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو آخرت کی نسبت سے دیکھنا چاہیے۔ کسی انسان کی کامیابی اور ناکامی کو جانچنے کا معیار آخرت ہے، نہ کہ موجودہ دنیا۔ اور آخرت کی تقسیم کے اعتبار سے انسانوں کو 3 گروہ میں بانٹا گیا ہے: السابقون السابقون، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کو امیر اور غریب، چھوٹے اور بڑے اور اس طرح کی دوسری نسبتیں ہم نے قائم کر رکھی ہیں، اس کے اعتبار سے ہم انسان کو جانچتے ہیں۔ لیکن جب قیامت کا بھونچال آئے گا، جب یہ پورا نظام کائنات درہم برہم ہوگا، اس وقت صرف 3 قسم کے لوگ باقی رہیں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جو السابقون السابقون ہوں گے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے خدا کو اپنا سپریم کنسرن بنایا ہوگا، جنہوں نے مکمل طور پر خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہوگا، اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنی صلاحیت، سب کچھ انہوں نے خدا کے لیے پوری طرح سے وقف کر دی ہوگی۔ وہ السابقون السابقون ہوں گے اور ان کو جنت کے اعلیٰ درجے ملیں گے۔ اور دوسرے لوگ وہ ہوں گے جو اصحاب الیمین ہوں گے، یعنی وہ نیک لوگ جو اپنے کردار اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے نیک تھے، جنہوں نے زندگی میں اچھائی اور برائی میں تمیز کی اور اس شعور کے ساتھ وہ اس دنیا میں زندگی گزارتے رہے، وہ بھی جنت میں داخلے کے مستحق قرار پائیں گے۔ اور یہ گویا متوسط درجے کے لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور تیسرے لوگ وہ ہوں گے جن کو اصحاب الشمال کہا گیا ہے، یعنی برے لوگ جو خدا کے امتحان میں ناکام ہو گئے، جنہوں نے خدا کی نشانیوں کو ٹھکرایا، جنہوں نے اس دنیا کے دھوکے میں آ کر آخرت کو بھلا دیا اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ بس ہم یوں ہی پیدا کیے گئے ہیں اور اس کے بعد ہم مر جائیں گے، اس کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ جزا ہے اور نہ سزا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح زندگی گزاریں گے اس دنیا میں، ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ ابد تک بھگتتے رہیں گے، جیسا کہ بائبل میں بتایا گیا ہے کہ ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے سورہ الحدید کے بارے میں، جو قرآن کا چیپٹر نمبر 57 ہے۔ اس میں 29 آیتیں ہیں۔ اس میں 2 باتیں خاص طور پر ملحوظ رکھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی ہے اس میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ انسان کو اس دنیا میں جو کچھ بھی پیش آتا ہے، خواہ وہ ہمارے ارد گرد کی دنیا میں ہو یا خود ہمارے اوپر جو کچھ پیش آتا ہے، وہ سب امتحان کے مقصد سے ہے۔ اس دنیا کا پانا بھی امتحان کی وجہ سے ہے اور اس دنیا کا کھونا بھی امتحان کی وجہ سے ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حالت میں مایوسی کا شکار نہ ہو۔ جب وہ پائے تو وہ شکر ادا کرے، اور جب وہ کھوئے تو وہ مایوس ہونے کے بجائے پھر سے اپنا جائزہ لے اور وہ یہ دیکھے کہ غلطی کہاں ہو رہی تھی۔
اس لیے صحیح اور مطلوب رویہ یہ ہے کہ جب آدمی سے کچھ کھویا جائے تو وہ مایوس اور دل برداشتہ نہ ہو، اور جب اس کو کچھ ملے تو وہ اس کی بنا پر فخر و غرور کا شکار نہ ہو۔ یہی صحیح ترین رویہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا 27ویں پارے کا ترجمہ، تلخیص، تفسیر۔ اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے، عمل کرنے اور دنیا کے دیگر انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔